عید الاضحیٰ کے پیش نظر مفتی سید علی حسینی قادری نبیر حضرت شیخ الاسلام قادری چمن نے بیویوں کے نمائندے محمد شہباز سے بات کرتے ہوئے موجودہ وبائی دور میں عید کی نماز اور قربانی کے متعلق رہنمائی فرمائی۔ آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے کیا کہا۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز کو لے کر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی سلسلے میں ہم یہاں پر قادری چمن علی پاشا صاحب سے کچھ بات کریں گے۔ برادران عزیز، بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور نماز کا مسئلہ جیسے عید الفطر کے موقع پہ بھی ہمارے سامنے تھا، آج بھی ہمارے سامنے ہے، کیونکہ کرونا وائرس کووڈ-19 کی وبا چل رہی ہے اور جانوں کی حفاظت کا ذمہ ہر ایک کو اٹھانا ہے۔ اس میں ایک سوال جو اٹھایا گیا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، کہ مساجد اپنی تنگ دامانی کا شکار کر رہے ہیں، کہ بول رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ بھائی ڈسٹنس کی وجہ سے 30% لوگ 40% لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں 2 مرتبہ عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ جیسے جمعہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جمعہ کی نماز ایک ہی مسجد میں 2 مرتبہ ادا نہیں ہو سکتی، ویسے ہی عید کے دن عید کی نماز ایک ہی مسجد میں 2 مرتبہ ادا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اس کا پھر حل کیا ہو کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا ہمیں اجازت نہیں، مکہ مسجد ہماری جو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اس میں جو ہے عید کی نماز کی اجازت نہیں، پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کا حل یوں نکالا جا سکتا ہے کہ مسجد میں جو لوگ جا سکتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ وہ مسجد میں نماز پڑھیں۔ اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی صاف میدان ہے وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ شادی خانہ ہے، ہمارے گھر ہر محلے میں ایک شادی خانہ ہوتا ہے، وہاں پر عید کی نماز کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ رکھیں، پاکی کا لحاظ رکھیں، صفائی کا لحاظ رکھیں، تو وہاں پر بھی عید کی نماز قائم کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں یا پھر لوگ جو حکیم ہیں، جو طبیب ہے، ان کا مشورہ ہے کہ بزرگ لوگ عید کی نماز کو نہ جائیں، بچے عید کی نماز کو نہ جائیں، اور جو بیمار ہے، جن کو بخار ہے، جن کو زکام ہے، جن کو سردی ہے، اور ویسے لوگ جن کی امیونٹی کمزور نظر آ رہی ہے، وہ عید کی نماز کو نہ جائیں، تو ان کے لیے پھر رخصت ہے، وہ چاہے تو گھر میں پھر 4 رکعت شکرانے کی نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز واجب کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو دوسروں کی طرف سے بھی وہ کفایہ ادا ہو جائے گا۔ گھر کے اوپر اگر کچھ لوگ اگر ٹھہر ایک امام کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے سر؟ عید کی نماز کے ادا ہونے کے لیے ایک شرط اذن عام کی ہے۔ اذن عام یعنی بالکل کھلا ان کو اذن ہونا، اجازت ہونا، کوئی رکاوٹ نہیں ہونا۔ گھر کے اندر یہ اذن عام نہیں پایا جاتا، گھر کے اندر ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، کچھ مخصوص لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے اذن عام شرط ہے۔ اور اگر اذن عام نہ ہو تو پھر عید کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو وہ ادا نہیں ہوتی۔ تو اذن عام ہونا چاہیے، جہاں پر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہو، جو آنا چاہے وہ آ سکے، ویسی اگر جگہ ہے تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی ایک تشویشناک سوال ہو گیا ہے لوگوں کے درمیان کہ جامعہ نظامیہ کا ایک فتوے کو لوگوں نے مس کوٹ کیا اور لوگوں کو اس طور پر بتایا کہ بھائی قربانی کے بدلے میں صدقہ دے سکتے ہیں یا پھر پیسے دے سکتے ہیں، یہ چیز کی طرف لوگوں کو ابھارا گیا۔ لیکن جامعہ نظامیہ جو ہماری مادر علمی ہے، جو ہمارا مرکز ہے، وہاں پر کلیئرلی یہ بتایا گیا ہے کہ 3 دن جو قربانی کے ہوتے ہیں اس میں سب سے بہترین عبادت کوئی ہے تو وہ قربانی دینا ہے، وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کا اہتمام کریں، لیکن قربانی کا جب اہتمام کریں، جانور لینے کے لیے ہم جائیں تو پھر وہاں پر احتیاط ضرور برتیں۔ جیسے آج ہم گھر کا سامان لینے جاتے ہیں تو احتیاط سے جاتے ہیں، تو ویسے ہی قربانی کا جانور لینے جائیں تو احتیاط سے جائیں۔ اور دوسری چیز جو دیکھنے کی ہے کہ اسلام جو ہے یہ پاکی والا مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، ایمان کا بہت بڑا حصہ بتایا گیا ہے۔ تو قربانی جب ہم دیتے ہیں، اس کا خون ہو یا جو بھی اس کے اجزاء نکلتے ہیں جسم کے، اس کو ہم ایسی جگہ ڈالیں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کرونا وائرس کی سب سے بنیادی جو
ضرورت ہے وہ ہے پاکی، کہ کرونا وائرس کو اگر ہم کو دور کرنا ہے، اس سے بچنا ہے تو پاکی کو اختیار کرنا ہے، اور قربانی کے اندر ہمیں پاکی کا خوب خیال رکھنا ہے۔ اسلام کی ہی تعلیم ہے، اور اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اپنے جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں، اپنے جانور کے جب ہم گوشت نکالتے ہیں، اس کے بعد اس کا جو بچا کھچا حصہ ہوتا ہے وہ ایسی جگہ ڈالے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو زحمت نہ ہو، نہ اس کی بو کی وجہ سے ہو، نہ ہوا مقدر ہو، بلکہ پاکی اور صفائی کے ساتھ۔ آج کل GHMC والوں نے کوشش کی ہے، ان کا تعاون حاصل کریں اور یقیناً اس کو خوب پاکی کے ساتھ قربانی ادا کریں۔ عید کے وقت جو جانور لے کر آتے ہیں تو کئی جگہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ بھائی یہ جانور تیرا اتنے کا ہے، میرا اتنے کا ہے، مطلب یہ ایسا ہوگا کہ اس میں کچھ میں پن جو آ رہا ہے سر، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ بہت ہی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تمہارا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کی نیت اور تقوی ہے جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ خیال ہو جائے کہ میرا جانور فلاں کے جانور سے بڑا ہے، میرے پاس زیادہ پیسے ہے، اس کے پاس کم پیسے ہے، اور کہیں نہ کہیں ریا، دکھاوا اور تکبر آ جائے، تو پھر اس کی عبادت میں کمی آ جائے گی، اس کی عبادت ناقص ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے پاس نہ گوشت جاتا ہے، نہ جانور کا خون جاتا ہے، خون زمین پر بہہ جاتا ہے، گوشت لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے تو بندے کی نیت پہنچتی ہے، بندے کا اخلاص پہنچتا ہے، بندے کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو جانور اگرچہ چھوٹا ہو، نیت صاف ہو تو وہ جانور بلند ہے، اور اگر جانور بڑا نہ لیے لیکن وہاں پر دکھاوا اگر آ جائے تو وہ قربانی پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ تو جہاں ہم قربانی دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کا بھی خیال رکھیں، نیت کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اور اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بھائی کا بھی خیال رکھیں۔ عرفہ کا دن اس کو بہت فضیلت حاصل ہے، اور اس کے روزے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 9 تاریخ یعنی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے سابقہ 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یہ ایک روزے کو۔ تو اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو سابقہ 1 سال جو گناہ اس سے غلطیاں اس سے ہو گئی، اور آئندہ 1 سال اگر کوئی لغزشیں ہوتی ہیں تو اللہ انشاءاللہ اس روزے کو اس کا کفارہ بنا دے گا، اور اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ آخر میں جو آپ سب سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں، جب ہم عید کی نماز ادا کرنے کو جائیں تو وہاں پر احتیاط ضرور برتیں۔ جیسے ہم کو بتایا گیا کہ آپ تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں کہ 3 فٹ کا فاصلہ ہو، جب جائیں تو گھر سے وضو کر جائیں، اپنی جانماز لے کر جائیں، ماسک ضرور لگائیں، اور جو بزرگ ہیں وہ نہ جائیں، جو بچے ہیں وہ نہ جائیں، اور مسجد میں جب جائیں تو پاکی کا خوب خیال رکھیں اور جگہ دیکھیں، اور مساجد کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی میری خواہش ہے کہ جب ان کے پاس لوگ جمع ہو رہے ہیں تو وہ پاکی کا خوب خیال رکھیں، سینیٹائزیشن کا خیال رکھیں، اور لوگوں سے یہ خواہش ہے کہ جیسے ہی نماز ادا ہو اور ہم خطبہ سن لیں اس کے بعد فوراً اپنے گھروں کی طرف نکل جائیں۔ بغل گیر ہونا یہ فی الوقت کے لیے مناسب نہیں ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا یہ حالات کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان حالات میں ڈسٹنس کا اختیار کرنا یہی محبت ہے، ایک دوسرے سے تھوڑا دور رہنا یہی محبت کا تقاضا ہے۔ تو ہم اس کا خیال رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو زحمت نہ ہو، بلکہ یہ رحمت للعالمین کی طرف سے ملی ہوئی عید ہے، تو سب کے لیے رحمت ہی رحمت، خوشی ہی خوشی ہو۔ BBN جو چینل ہے اس کے ویورز کو میں پہلے ہی پیشگی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس وبا کو دور فرما، سب کو صحت دے، عافیت دے، عمر دراز فرما، اور تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہوا اس عید کو خوشیوں کے ساتھ مکمل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔